السلام علیکم۔ ڈاکومنٹری ہاروت و ماروت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے متعلق آپ کو تمام معلومات دیں گے۔ ویسے تو اس معاملے میں بہت سے قصے و کہانیاں مشہور ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ان دو کے متعلق قرآن پاک میں دی گئی معلومات کا ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ ان کے بارے میں کیا قصے و کہانیاں مشہور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ مفسرین ان آیات کی جو تفسیر لکھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر جو یہودی قبائل آباد تھے وہ جادو کی تعلیمات لیا کرتے تھے اور اب بھی جادو کیا کرتے تھے اور وہ اس پر فخر محسوس کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق جادو کرنا اور جادو سیکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ یہودی آج بھی یہی مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں تھے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے۔ قرآن نے اس کے برعکس ان کے اس دعوے کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہ کہ ایک جادوگر۔ کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ آپ نے پوری دنیا پر جن و انس، پرند و چرند، ہر ایک چیز پر آپ نے حکومت قائم رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی آپ کے تابع کر دیا۔ لہٰذا یہودی یہ دعویٰ کر بیٹھے اور جنات کے ساتھ مل کر، ایکچولی یہاں پہ یہ لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے شیطان کے ساتھ مل کر یہ بات طے کر لی کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تخت تھا اس کے نیچے سے کافی جادو وغیرہ کی کتابیں ملیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی، جادو اتنا عام ہو گیا کہ آپ نے یہ حکم جاری کر دیا اور آپ نے جتنا بھی جادو کی کتابیں تھیں یا اصناف تھیں یا تصانیف تھیں آپ نے وہ لے کر ایک جگہ پر جمع کر کے شاید اپنے تخت کے نیچے رکھ دیں۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی، تو اس کے کئی دنوں کے بعد شیطانوں کے ساتھ مل کر یہودیوں نے اس جگہ سے ان کتابوں کو نکالا۔ پھر شیطانوں نے، یعنی کہ ایکچولی جو شیطان ہے وہ جنات کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتا ہے، جس طرح جنات کی ایک قسم میں عفریت بھی آتا ہے، عفریت جو بہت زیادہ طاقتور جن ہوتے ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح خبث والخبائث انہی کی قسم میں سے ہے، زیادہ تر غلاظت والی جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا شیطان نے یہ بات عام کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم پر حکومت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ معاذ اللہ جادوگر تھے اور ان کو اپنے جادو، ان کو اتنا جادو آتا تھا کہ وہ ہمیں سنبھال لیتے تھے اپنے جادو سے اور ان کے سامنے ہم جو تھے ذرا برابر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دو فرشتے مبعوث فرمائے۔ ان دو فرشتوں میں سے دونوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے فرشتے کا نام تھا ماروت، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بنی اسرائیل کے پاس بھیجے تھے۔
ان دو فرشتوں کا کام یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کو متنبہ کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے پاس آزمائش کے طور پر آئے ہیں، لہٰذا یہ علم حاصل نہ کرو۔ لیکن یہودی اس بات پر باضد تھے کہ ہمیں اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس علم سے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ مرد اور عورت کے درمیان لڑائی اور فسادات کروایا کرتے تھے، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا تھا۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ معاشرے میں برائی کو پروان چڑھا سکتے تھے اور معاشرے میں آہستہ آہستہ بگاڑ کا سبب بنتے تھے، جو کہ ان کے لیے باعث فخر تھا۔ اب آتے ہیں ہم اسرائیلی روایات کی طرف، جو کہ بہت سے مفسرین کے مطابق من گھڑت کہانیاں ہیں اور من گھڑت روایات ہیں، لیکن بہترین علم صرف خدا کے پاس ہی ہے کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز جھوٹ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے بہت ہی زیادہ بد اعمال کرنا شروع کر دیے، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انسان تو بہت ہی بدکار ہے، یہ تو تیری خلافت کے لائق ہی نہیں، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیز دنیا کی باقی تمام مخلوقوں خصوصاً فرشتوں کو بھی دی جائے تو وہ بھی اسی طرح گنہگار ہو جائیں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنی جماعت میں سے ہی کوئی 2 فرشتے ایسے چن لو جو کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں بھی شہوت اور غصے کی خصوصیات دے دی جائیں، پھر انہیں دنیا میں اتار دیا جائے تاکہ ان کی آزمائش کی جا سکے۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت جو 2 کے بہت زیادہ پرہیزگار فرشتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 خصوصیات سونپ کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ لہٰذا ان دونوں کو شہر بابل میں اتار دیا گیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ دونوں وہاں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کریں گے اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے دوبارہ آسمان پر لوٹ آیا کریں گے۔ آخرکار یہ سلسلہ کئی عرصے تک چلتا رہا اور ان کے عدل و انصاف کا چرچا اتنا عام ہو گیا کہ انہوں نے بہت سے مقدمات لڑنا شروع کر دیے۔ ان کے پاس بہت سے مقدمات لوگوں کے آنا شروع ہو گئے۔ آخرکار ایک روز ایسا ہوا کہ ملک فارس سے ایک حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا نے اپنے شوہر کے خلاف ان کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ عورت اس قدر حسین و جمیل تھی کہ دونوں فرشتے اس پر اپنا دل لگا بیٹھے، لہٰذا ان دونوں نے اس سے بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ میرا اور تمہارا دین تو الگ الگ ہے، اور اگر یہ بات میرے شوہر تک پہنچی تو وہ ہمارا قتل کر دے گا۔ لہٰذا اس نے ان دونوں کو ایک ترغیب دی، اور وہ یہ ترغیب تھی کہ اگر تم دونوں اپنی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو صفائے ہستی سے مٹا دو، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں تم دونوں بھی اس بت کی پوجا کرو۔ فرشتوں نے یہ 2 شرائط ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ کسی کا بے گناہ قتل کرنا بھی بہت بڑا حرام کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی بھی خداوند تعالیٰ سے نہیں مل سکتی۔ کئی روز تو ان 2 فرشتوں نے اس بات کو برداشت کیا، لیکن ایک دن ایسا آیا جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان میں مزید برداشت کی سکت نہ رہی۔ لہٰذا اب ان 2 فرشتوں نے اس کے پاس ملاقات کا پیغام پہنچایا۔ وہ فوراً ملاقات کے لیے راضی ہو گئی اور ان دونوں فرشتوں کو اپنے ہاں طلب کر لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو یہ انتہائی جمیل و حسین بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں کو اسم اعظم کے متعلق معلوم ہے، لہٰذا مجھے اسم اعظم کے متعلق بتاؤ۔ اگر تم اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو تو مجھے اسم اعظم کے بارے میں معلومات فراہم کرو۔
اس نے دوسری شرط یہ کہا یا تو اس بت کی پوجا کرو جس کی پوجا میں کرتی ہوں۔ اس نے تیسری خواہش کا یہ اظہار کیا کہ یا تو میرے شوہر کا قتل کر ڈالو۔ اس نے چوتھی خواہش کا یہ اظہار کیا کہ یا تو شراب پی لو۔ اب ان دو فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بت کو سجدہ کرنا تو ایک حرام فعل ہے، اسی طرح ایک ناحق کی جان لینا بھی ایک حرام فعل ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ شراب پی لی جائے اور اس کی ایک نہ ایک خواہش ضرور پوری کر لی جائے۔ لہٰذا ان دونوں نے شراب پی لی، لیکن شراب پیتے ہی ان دونوں کام سر انجام دے دیے۔ ایک تو اس کے شوہر کا بھی شراب کے نشے میں قتل کر دیا، دوسرا جو وہ بت تھا اس کو بھی یہ سجدہ کر بیٹھے، تیسرا یہ کہ وہ حسینہ ان سے اسم اعظم بھی اگلوا بیٹھی۔ لہٰذا جب وہ یہ اسم اعظم اگلوا بیٹھی تو وہ اپنا بھیس بدل کر آسمانوں کی طرف چلی گئی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زہرہ ستارے سے مربوط کر دیا۔ اب دوسری طرف جب ان دونوں کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دی۔ آخر کار پھر یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ آپ نے ان دونوں کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دنوں بعد فیصلہ سنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اختیار دے دیا کہ یا تو اپنی غلطی کا گناہ جو ہے اسی دنیا میں بھگتو یا اپنے کیے کا انجام جو ہے آخرت میں بھگتو، کیونکہ ان دونوں فرشتوں نے یہ کہا کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، کیوں نہ ہم دنیا کا عذاب ہی چکھ لیں۔ لہٰذا جب انہوں نے دنیا کے عذاب کو اپنے لیے بہتر قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل شہر کے کسی کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ چلتی رہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے رہے اور ان پر پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر لٹکنا شروع ہو جائیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک رہے گا، اور آخر کار اس کے بعد ان کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہم نے قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی آپ کو ان دونوں کے بارے میں معلومات فراہم کی، اور جو ان کے بارے میں قصے ہیں ان کے ذریعے سے بھی معلومات فراہم کی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔